بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم جاری اور ساری ہے اور شب برات آ رہی ہے۔ اتوار کے دن شب برات ہے۔ شب برات کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، کیونکہ ماہ شعبان المعظم بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی برکت والا، بہت ہی فضائل اور کمالات والا ماہ مبارک ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں بہت ساری عبادات کی جاتی ہیں۔ ماہ شعبان المعظم میں جو ہم عبادات کرتے ہیں وہ عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے روزے کثرت کے ساتھ اس ماہ میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چونکہ اس مہینے میں جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزہ سے ہوں۔ تو روزہ رکھنا آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ماہ شعبان المعظم میں آپ جو نفلی روزے ہیں وہ کثرت کے ساتھ رکھیں، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ماہ شعبان المعظم کو ماہ رمضان المبارک سے ملا دیں، یعنی ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہوئے ہی ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہو جائے اور آپ درمیان میں کوئی بھی ناغہ نہ کریں۔ لیکن ماہ رمضان مبارک سے ایک دن پہلے جو روزہ رکھنا ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ ماہ شعبان المعظم میں جو 15ویں شعبان کی رات ہے، جس کو شب برات یا شب نجات کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی فضیلت والی اور بہت ہی برکت والی رات ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت فرماتے ہیں، حضور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، الا مسترزق فارزقہ، الا مستغفر فاغفر لہ، الا مبتلا فاعافیہ۔ خلق کائنات کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، وہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کر دے۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، کوئی پریشان حال، وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عافیت عطا فرما دے۔ تو ماہ شعبان المعظم کی جو 15ویں کی رات ہے یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ حضور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات خود جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، جب میں نے آقا علیہ السلام کو اپنے بستر پر موجود نہ پایا تو میں آپ علیہ السلام کو ڈھونڈتے آپ کے پیچھے جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ ہے آج کی رات نصف شعبان کی رات ہے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی سنت سے اس رات کو قبرستان میں جانا بھی ثابت ہو گیا، اور جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا بھی ثابت ہو گیا۔ تو آپ ماہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، اور اس کے علاوہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اپنی زندگی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور خلق کائنات جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان جو ہے وہ مسلسل جاری اور ساری رہتا ہے۔ تو ایسی راتیں اور ایسے دن بڑے ہی خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں
حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات سے صرف وہ شخص نفع نہیں حاصل کر سکتا کہ جس کے دل میں حسد ہو، یا جس کے دل میں نفاق ہو، یا جس کے دل میں کینہ ہو، یا جس کے دل میں شرک ہو، یا جس کے دل میں منافقت ہو۔ تو فرمایا اس رات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے ان گناہوں اور اپنے ان دل کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، تاکہ تمہیں اس رات کا جو کامل فائدہ ہے اور کامل جو فیضان ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو اس رات میں 15ویں شعبان المعظم کی رات کو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بہت ہی خاص عمل ہے جو آپ فرماتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک حصہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں استغفار کرتا ہوں، اور ایک حصے میں حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو آپ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرن، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 خطائیں معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا کچھ خاص وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نفلی ذکر و اذکار کرنے کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور میں اس وقت میں سے جو چوتھائی حصہ ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے بتایا مجھے کتنا درود پاک پڑھنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی حضور میں تیسرا حصہ جو ہے وہ درود پاک کر دیتا ہوں، 2 حصے باقی عبادات کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ عرض کی حضور میں اپنا آدھا جو وقت ہے وہ آپ پر درود پاک پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا۔ عرض کی حضور میں وہ اپنا سارا جو وقت ہے وہ آپ پر درود پاک ہی پڑھوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمام غموں سے نجات دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی غموں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے نجات اور گناہوں سے معافی کا جو بہترین نسخہ ہے وہ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل بھی آپ ضرور کریں، اور اس کے علاوہ استغفار کریں۔ 15ویں شعبان المعظم کو استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ بہت ہی پیارا عمل ہے۔ استغفار جو ہے یہ اسم اعظم ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں جن کے ساتھ استغفار کیا جاتا ہے، لیکن آپ استغفار کریں، یہ اسم اعظم ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے، نبیوں کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اور جو نبی ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور آپ علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں ضرور استغفار کرنا چاہیے، استغفار کو ہمیں اپنے معمولات میں لانا چاہیے۔ اس کے بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں استغفار کے کئی فائدے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان میں سے 5 فائدے جو ہیں وہ بڑے مشہور و معروف ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے گا،
اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹے دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہیں نہریں دے گا، تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ فرمایا استغفار کرو۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سارے مقامات پہ استغفار کی فضائل اور کمالات بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو استغفار ہے یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ تو یہ جو استغفار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا بہت بہترین عمل ہے۔ تو آپ استغفار کو لازم پکڑیں، اور تلاوت قرآن مجید یہ تو بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے موجود ہے، اور قیامت کے بعد بھی یہی کتاب جو ہے یہ موجود ہوگی۔ اور حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادات تلاوت القرآن، جتنی بھی نفل عبادات ہے ان میں سے سب سے افضل جو عبادت ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے۔ اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو دوسروں کو پڑھائیں اور خود اس کی تلاوت کریں، اور اس کو بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کریں، کیونکہ جتنا ہم قرآن پاک کو خوبصورت پڑھیں گے، جتنا زیادہ محبت سے پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں اس کا نفع ہوگا، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سارا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تلاوت کلام پاک کریں، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ نفل عبادات کریں، نوافل ادا کریں، نوافل 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 10 پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے معمولات ہیں، لیکن صلاۃ التسبیح ضرور ادا کریں۔ تو 15ویں شعبان کو یا اس کے علاوہ بھی جو صلاۃ التسبیح ہے یہ ضرور ادا کرنی چاہیے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا بہت بڑا کمال ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ پہلے فرمایا اگر ہو سکے تو روز پڑھو، پھر فرمایا اگر چاہو تو ایک ہفتے میں پڑھو، اگر ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں پڑھو، فرمایا اگر مہینے میں نہ پڑھ سکو تو 1 سال کے بعد پڑھو، فرمایا اگر سال کے بعد بھی نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ تو جو صلاۃ و تسبیح ہے یہ زندگی میں ایک بار جو ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح، اور اس کے بعد آپ نے تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سوم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ کوئی سورت پڑھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر وہیں پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تکبیر کہنی ہے اور رکوع میں جانا ہے، تو رکوع میں جا کر آپ نے 3 مرتبہ یا 5 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے اور پڑھنا ہے ربنا لک الحمد، پھر آپ نے وہیں پہ کھڑے ہو جانا ہے، 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر تکبیر پڑھنی ہے اور آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ پھر آپ نے 3 5 7 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پھر آپ تکبیر کہنی ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں بیٹھ جانا ہے،
اور آپ نے 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ نے تکبیر کہنی ہے اور کھڑے ہو جانا ہے۔ تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آپ نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہر جگہ پہ آپ نے 10 مرتبہ جو ہے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو آپ نے اتحیات بھی پڑھنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، اور بغیر آپ نے سلام پھیرے تکبیر کہہ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ اور جو تیسری رکعت ہے اس کو آپ نے ثنا یعنی سبحانک اللہم سے شروع کرنا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے 2 رکعتیں پڑھی ہیں ویسے ہی آپ نے پھر دوبارہ دوسری 2 رکعتیں وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے، تشہد، اتحیات، درود پاک، دعا پڑھ کے سلام پھیریں، تو یہ آپ کی صلاۃ و تسبیح جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی آپ ضرور پڑھیں، یہ بہت مقبول عبادت ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور تلاوت کلام پاک میں مشغول ہوں۔ آگے ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنوں کے لیے دعائیں کریں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من کانا للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔